بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے یہاں کفر کی منڈی لگی ہوئی ہے، یہ بھی کافر، وہ بھی کافر، فلاں بھی کافر، فلاں بھی کافر۔ بھائی تم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے، دیوبندی کافر اور جتنے بھی فرق ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، سب کے سب کافر ہیں۔ اکیلا جنت میں جائے گا؟ گلی ڈنڈا کھیلنا تو وہاں جا کر کے اکیلا جنت میں جائے گا نا؟ کوئی بچا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زور زور سے کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جنت میں یہ نہیں جائیں گے، ان کا کلمہ میرے یہاں معتبر نہیں ہے۔ تیرے اعتبار کا کیا ہے؟ تجھ سے استنجا کرنا تو سنبھال کر کے آتا نہیں ہے، تو ہمارے ایمان کا بھاؤ لگائے گا؟ ایک صاحب کا میں نے وہ کلپ سنا، اس کے اندر وہ یہ کہہ رہا ہے، کسی نے سوال کیا کہ بھائی آپ وہاں جاتے ہیں مکہ المکرمہ حج کرنے کے لیے، نماز نہیں پڑھتے آپ وہاں جا کر کے؟ اور پھر نماز نہیں پڑھتے اماموں کے پیچھے، تو پھر آپ جاتے کیوں حج کرنے؟ بڑا سالڈ جواب دیا۔ دل میں آ رہا تھا کہ اگر اللہ کی طرف سے فرشتے فوراً مسلط ہوتے تو اس کے سارے اعضاء کو سجا دیتے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم حج کرنے اس لیے جاتے ہیں کیونکہ انڈیا میں حج نہیں ہوتا۔ آپ لاجک سنیں اس کی، بیوقوف کی، کہ اس لیے جاتے ہیں حج کی کیونکہ یہاں پر حج ادا نہیں ہوتا، اور چونکہ نماز ہم اپنی مسجد میں بھی ادا کر سکتے ہیں اس لیے وہاں نماز چھوڑتے ہیں اور انڈیا میں نماز پڑھتے ہیں۔ اس سے بڑا جاہل کون ہوگا؟ اور بڑا معتبر 1.5 فٹ کی پگڑی امت کو یہ سکھا رہا ہے۔ مجھے ایک سوال کا جواب دو، آپ اپنی مسجد میں امام رکھتے ہو؟ مسجد میں امام جب رکھتے ہیں، تنخواہ چاہیں آپ کے یہاں 2000 روپے ہو، لیکن امام کیسا تلاش کرتے ہیں کہ اس کی صفات بہت اچھی ہوں، اچھے اخلاق کا مالک ہو، قرآن اچھا پڑھتا ہو، سب اچھائیاں آپ دیکھ لیتے ہیں۔ آپ اپنی مسجد میں امام کوئی نقلی، کوئی مرتد، کوئی کافر رکھ لیں گے؟ پنڈت جی آ کر کے کہنے لگے آج سے میں تمہارے یہاں نماز پڑھاؤں گا، پڑھ لیں گے آپ؟ نہیں پڑھیں گے نا۔ اعتقاد میں بھی ذرا سی بھی خرابی ہوگی نکال کے باہر کر دیں گے۔ کعبۃ اللہ اور ساتھ ساتھ میں مدینۃ المنورہ والی وہ مسجد کہ جس کی چھت کے نیچے سے ایمان شروع ہوا ہے، کیا وہاں اللہ اور اس کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اللہ پاک اپنی مسجد میں، اپنے نبی کی مسجد میں کسی کافر کو جگہ دے دے گا؟ بولیے صاحب۔ یعنی اس کا مطلب آپ بہت طاقتور ہیں کہ آپ اپنی مسجد میں اچھے امام رکھتے ہیں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ کیا کمزور ہے کہ وہ اپنے گھر پر، اپنے مصلی پر، اپنے نبی کے مصلی پر لا کر کے کسی کافر اور مشرک کو کھڑا کر دے گا؟ کیوں کفر کی منڈیاں گرم کر رہے ہو؟ امت کو جوڑنے کی ضرورت ہے، توڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی منافقوں کو آپ جانتے تھے کہ یہ منافق، وہ منافق، لیکن آپ نے عوام میں نہیں کہا کہ یہ لوگ منافق ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک کفر پر کسی کا انتقال یا کسی کا مرنا نہیں ہو جاتا تب تک ہم اسے کافر کہنے کے اہل نہیں ہیں۔ کیونکہ آپ نے کسی کو کافر کہا مطلب تو اللہ کی رحمت سے دور ہے، آپ نے یہ اس کو کہہ دیا، بد دعا دی۔ اور بد دعا کا قاعدہ احادیث میں آپ اٹھا کر کے دیکھیں، اگر آپ نے کسی کو بد دعا دی ہے وہ اس کا مستحق نہیں ہے تو وہ بد دعا تمہیں آ کر کے لگے گی۔ کافر کافر اتنا آسان جملہ ہے، کسی کو بھی ٹھوپ دو گے آپ۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہوں، میں بس تمہارے مسلک کو نہیں مانتا، تم نے کہہ دیا وہ کافر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ابھی قرآن سمجھ میں نہیں آیا۔ اب دیکھیے قرآن کریم کیا کہتا ہے کہ کافر کس کو کہیں گے آپ؟ جو کفر پر بالیقین فلما تبین لہ انہ عدو، جب یہ واضح ہو جائے کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، دشمن کیا ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھا، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ماننے والا نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر وہ کلمہ ماننے والا ہے، پوری زندگی اس نے نماز نہیں پڑھی، زکوٰۃ نہیں دی، لیکن پھر بھی آپ کو اسے کافر کہنے کا حق نہیں، وہ اس کا عمل ہے، اعتقاد نہیں ہے۔ اعتقاداً وہ آدمی کہہ رہا ہے میں کلمے کا ماننے والا ہوں، تم کہہ رہے ہو کافر ہے، یہ تمہاری عادت ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو کہ قیامت میں اللہ تمہیں رسوا نہ کر دے۔ فرمایا ان ابراہیم لأواہ حلیم، بلا شبہ ابراہیم بہت زیادہ نرم دل تھے، اواہ حلیم، بہت زیادہ بردبار بھی تھے، تحمل کرنے والے بھی تھے، نرم دل بھی تھے۔ یعنی انہوں نے جو اپنے باپ کے لیے جو کفر کی حالت میں تھا اس کے لیے دعا کی،
وہ صرف اس وجہ سے بڑے نرم دل تھے، وہ چاہتے تھے کہ ابا جان بھی ایمان میں آ جائے، یا نہیں آئے ہیں تو وہ مر گئے ہیں تو اس کے بعد بھی دعا کر رہے ہیں، کیونکہ باپ سے محبت ہی الگ ہوتی ہے۔ لیکن اللہ نے جب منع کر دیا، فرمایا کہ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی دعا نہیں کی۔ لہذا پتہ چلا جو آدمی کفر پر مر جائے اسے کافر کہو گے، اس سے پہلے کسی کو کافر نہیں کہو گے۔